بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے جنت میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہوگا اللہ سے بات میں، لیس بامانیکم، نہیں ہے تمہاری امیدوں کا دار و مدار، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں کا دار و مدار، من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی عمل کرے گا برا وہ اس کا بدلہ پائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار، ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی عمل کرے گا نیک اچھے اعمال، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور مومن بھی ہو، ایمان رکھتا ہو اللہ پر، فاولئک یدخلون الجنۃ، پس یہی لوگ ہیں جو داخل کیے جائیں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر تل برابر بھی، ومن احسن دینا، اور کون زیادہ اچھا ہوگا دین میں، ممن، اس شخص سے، اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی پیشانی رکھ دی اللہ کے حکم کے لیے، جس نے اپنا چہرہ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا، وہو محسن، اور وہ نیک کام میں لگا ہو، نیکوکار ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور پیروی کی ملت ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا دین ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور بنایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قابو رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب وہ جنت میں داخل ہوں گے جس میں نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے بشارت اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں وہ ایسی جنت میں داخل ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ حق ہے اور اللہ سے کون سچا ہوگا وعدے میں۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، یعنی وہ لوگ جو شیطان کی خرابی سے محفوظ ہیں اور اللہ کے ارشاد کے مطابق ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وہ ہمیشہ کے لیے باغ و بہار میں ہوں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جس سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر ایسے سچے وعدے کو چھوڑ کر شیطان کی جھوٹی باتوں میں آنا کس قدر گمراہی ہے۔ آگے فرمایا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری امیدوں کا دار و مدار ہے نہ اہل کتاب کی امیدوں کا، جو کوئی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائے گا، اور جو اچھا عمل کرے گا، نیکوکار ہو اور نیک عمل کرے گا، عورت ہو یا مرد ہو، مومن ہو، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ ثواب اور عقاب کا دار و مدار آرزوؤں پر نہیں، یعنی کتاب والوں، اہل کتاب، یہودی، نصرانیوں کو یہ خیال تھا کہ ہم خاص بندے ہیں جن گناہوں پر خلقت پکڑی جائے گی ہم نہ پکڑے جائیں گے، یعنی جن گناہوں پر اور لوگ پکڑے جائیں گے ہم نہ پکڑے جائیں گے، ہم بہت خاص بندے ہیں، ہمارے پیغمبر حمایت کر کے ہمیں بچا لیں گے۔ اور نادان اہل اسلام بھی اپنے حق میں یہی خیال کیا کرتے تھے کہ ہمیں بھی بچا لیا جائے گا،
تو اللہ نے فرما دیا کہ نجات اور ثواب کسی کی امید اور خیال پر منحصر نہیں، جو برا کرے گا پکڑا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کے عذاب کے وقت کسی کی حمایت کام نہیں آ سکتی۔ اللہ جس کو پکڑے، اللہ ہی چھوڑے تو چھوٹے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص نیک اعمال کرے اور ایمان بھی رکھتا ہو، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور اپنی نیکیوں کا پورا ثواب پائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ثواب اور عقاب کا تعلق اعمال سے ہے، کسی کی امید اور آرزو سے نہیں۔ سو ان امیدوں کو چھوڑ دو اور نیک کاموں میں لگے رہو۔ اللہ کے نزدیک اعمال کا اعتبار ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے جسے جنت میں بھیج دے، بیہودہ آرزوؤں کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اہل کتاب وغیرہ سب کے لیے یہی قاعدہ مقرر ہے، جس میں اشارہ تھا کہ اہل اسلام یعنی حضرات صحابہ کی تعریف اور فضیلت کی طرف، اور اہل کتاب کی مذمت اور برائی کی طرف بیان کیا گیا۔ اب کھول کر فرما دیا کہ دیندار میں ایسے شخص کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر رکھے ہوئے ہو، نیک کاموں میں دل سے لگا ہو، اور دیندار ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی سچی پیروی کرتا ہو، اور جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا اور اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ اور ظاہر ہے یہ تینوں خوبیاں حضرات صحابہ کرام میں موجود تھیں، نہ کہ اہل کتاب میں۔ اس سے پہلے اہل کتاب کی آرزوؤں اور امیدوں کے بارے میں بتایا، اور پھر حضرات صحابہ کی تعریف میں یہ آیت بتائی، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، اور کون زیادہ اچھا ہوگا دین میں اس سے جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا، اور وہ محسن، اور وہ نیکوکار ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والا ہو، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے بنایا ابراہیم کو دوست۔ اس آیت میں اہل اسلام یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف اور فضیلت کی طرف کھول کر بیان فرما دیا کہ دیندار ایسے شخص کا کون مقابلہ کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی پیشانی کو رکھے ہوئے ہے، نیک کاموں میں دل لگایا ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس آیت میں بیان فرمایا یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے بندے، اس کی مخلوق ہے، اس کی مملوک ہے، اس کے قبضے میں ہے سب، اپنی رحمت اور حکمت سے جس کے ساتھ چاہے جیسا معاملہ کرے، اور اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام چیزیں ہیں آسمان اور زمین میں جو موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ تم کو اجازت ہے عورتوں کے بارے میں، اور جو تم پر تلاوت کی جاتی ہے کتاب میں سے آیتیں، یتیم عورتوں کے نکاح کے بارے میں، وہ جن کو تم نہیں ادا کرتے ان کا مہر ما کتب لہن، جو فرض کیا گیا، اور تم چاہتے ہو کہ نکاح کرو ان سے، اور ناتواں لڑکے، اور یہ کہ تم کھڑے رہو یتیم عورتوں کے لیے خود منصف بن کے، اور جو تم بھلائی میں سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا یتیم بچیوں کے نکاح کا بیان۔ اس صورت کے اول میں تاکید فرمائی تھی یتیموں کے حق ادا کرنے کی، اور فرمایا تھا کہ یتیم لڑکی جس کا ولی مثلاً چچا کا بیٹا اگر یہ جانے کہ اس کا حق پورا ادا نہ کر سکوں گا تو خود اس لڑکی سے نکاح نہ کرے، بلکہ کسی اور سے اس کا نکاح کر دے، اور آپ اس کا حمایتی بنا رہیں، اس کا منصف بنا رہیں۔ اس پر مسلمانوں نے ایسی عورتوں سے نکاح کرنا موقوف کر دیا تھا، مگر تجربے سے معلوم ہوا کہ بعضی جگہ لڑکی کے حق میں
یہی بہتر ہے کہ اس کا ولی ہی اپنے نکاح میں لائے، جیسے رعایت وہ کرے گا غیر نہ کرے گا۔ تب مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور رخصت مل گئی۔ فرمایا کہ جو پہلی ممانعت تھی وہ خاص اس صورت میں تھی کہ ان کا حق پورا ادا نہ کرو، اور یتیموں کے حق ادا کرنے کی تاکید کی گئی تھی، اور جو یتیموں کے ساتھ سلوک اور بھلائی کرنے کے ارادے سے ایسا نکاح کرے گا تو جائز ہے، اجازت ہے۔ عرب والے عورتوں، بچوں، یتیموں کو بعض حقوق میں محروم رکھتے تھے، میراث نہ دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ میراث اس کا حق ہے جو دشمنوں سے لڑائی کرے۔ یتیم لڑکیوں سے ان کے اولیاء نکاح کر کے نفقہ اور مہر میں کمی اور ان کے مال میں بے جا تصرف کرتے تھے۔ چنانچہ اس سورت کے اول میں ان باتوں کی تاکیدات گزر چکی۔ اب اس موقع پر چند رکوع پہلے سے جو ارشاد چلا آ رہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہی واجب الاتباع ہے۔ کسی کی عقل، کسی کا دستور، کسی کا حکم، کسی کی آرزو اور قیاس قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی کی بات سننی اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اس پر عمل کرنا کفر ہے اور گمراہی ہے۔ اس مضمون کو طرح طرح سے تاکیدات کے ساتھ ظاہر کر کے دکھایا۔ اب اس کے بعد آیات سابقہ کا حوالہ دے کر بعض اور مسائل عورتوں اور یتیم لڑکیوں کے نکاح کے متعلق بتائے جاتے ہیں، تاکہ ان تاکیدات کے بعد کسی کو عورتوں کے حقوق دینے میں کوئی بات باقی نہ رہے۔ روایت میں ہے کہ جب عورتوں کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم میراث ظاہر فرمایا تو عرب کے بعض سردار آپ کی خدمت میں آئے اور تعجب سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بہن اور بیٹی کو میراث دلواتے ہیں، حالانکہ میراث تو ان کا حق ہے جو دشمنوں سے لڑے اور غنیمت کا مال لائے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ ان کو میراث دی جائے۔ اس طرف اشارہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ کہ مصداق حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ہے کہ نکاح، مہر، نفقہ معاملات میں اپنے زیر دوستوں کی ادنیٰ تلفی روا نہیں رکھتے، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے منافع اور اغراض ذاتی اور اپنی قوم کے رسم و رواج کی اصلاً پرواہ نہیں کرتے۔ یہی حکم الہی کی مخالفت کے احتمال سے بھی پرہیز کرتے ہیں، جو کرتے ہیں صاف اجازت لینے کے بعد کرتے ہیں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری ذرہ ذرہ بھلائی معلوم ہے، سو یتیموں اور عورتوں کے حق میں جو بھلائی کرو گے اس کا ثواب ضرور پاؤ گے۔ Subscribe Sukuni Kalp.